السلام علیکم ناظرین، کیا اللہ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا شرک ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں، آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ السلام علیکم فیض بھائی، ہمارا سوال ہے کہ ہمارے کلاس میٹ ہے تو وہ شرک بھی کرتے ہیں، تو ہم لوگوں نے بولا کہ یہ گناہ ہے اور وہ کرنا ہے کہ دعا ان سے نہیں مانگنا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تم کیوں مانگتے ہو؟ تم کوئی بھی چیز اپنے والدین سے کیوں مانگتے ہو، کسی اور سے کیوں مانگتے ہو، سیدھا اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس بارے میں ان سے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ان کے ایک دوست ہے اور وہ ان کو جب انہوں نے شرک کرتے ہیں کہا کہ تم اللہ سے سیدھے مانگو، چونکہ وہ کسی سے اور سے مانگتے اللہ کے علاوہ، تو انہوں نے ان سے جواب دیا کہ تم پھر چیزیں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور یہ جو آپ کے دوست نے سوال کیا، یہ تو ایک بچہ ہی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی عمر کے اعتبار سے، لیکن میں نے ایسے بڑے بڑے مقررین کو جو شرک اور بدعت کی فروغ دنیا میں کرتے ان کو بھی میں نے کہتے سنا، یہ حضرات جو کہتے کہ اللہ سے سیدھے مانگنا، پھر یہ پانی مانگتے تو کس سے مانگتے ہیں، دوا لیتے تو کس سے لکھا کے لیتے ہیں، فلاں کام کرتے تو کس کو بولتے ہیں، کیا یہ گھر میں بیٹھے رہتے اور خود ان کی تنخواہ آ جاتی ہے، فلاں ہے۔ مطلب وہی کہتے ہیں اگر مانگنا شرک ہے تو لہٰذا پھر دنیا میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، جبکہ ہمیں عقل پکڑنی چاہیے، ہوش کے ناخن جس کو تھامنے چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو معاملہ جو اختیارات اللہ کے ہوتے ہیں ان چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو وہ کرنا یا مانگنا، یا جو اختیارات اللہ کے ہے آپ اللہ کے مانتے ہیں لیکن ان اختیارات میں یہ سمجھنا کہ اللہ نے کسی کو چھوٹا موٹا چیزیں ٹرانسفر کی ہے ان کو بھی ذمہ داری ہے، یہ سمجھنا کہ ان کے گئے بغیر وہ اللہ وہ اختیارات کو ہم تک نہیں دیتا، وہ کام نہیں دیتا، یہ شرک ہے۔ لیکن یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ کسی کو چیز کا اختیار دے، اس کو اس چیز کے لائق بنا اور اس سے آپ مانگیں۔ جیسا میں گڑھے میں گر گیا تو میں ضرور کہوں گا اللہ میری مدد کر، اور اس کے بعد آس پاس جو لوگ آ رہے اور جا رہے ہیں ان کی مدد کی میں آواز دے سکتا ہوں کہ اے فلاں فلاں میری مدد کرو، اے انسانوں میری مدد کرو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کا مکلف بنایا ہے کہ ان کے ماتحت کچھ چیزیں دی ہے کہ انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو دہلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے کچھ۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اشراک اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ۔ شرک یہ ہے کہ رب کی الوہیت میں رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، توحید یہ ہے کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ رب کی توحید میں الوہیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب الوہیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الوہیت دو ہیں چیزیں، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کے عبادت ہونا۔ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے اور رب ذوالجلال کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور مستحق کے عبادت ہونے کا مطلب بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ واجب الوجود یہ ہے
کہ خالق کائنات جل جلالہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ موت اس پہ نہ فنا ہے، کسی طرح کا کوئی زوال اس ذات پہ نہیں ہے، اور جو اس طرح ہے اس ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ممکن، جیسے ہم ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، اب وقت آیا ہم ہو گئے، اور پھر وقت ہوگا ہم نہیں ہوں گے، یہ ممکن ہے۔ رب کے سوا ہر چیز جو موجود ہوئی وہ ممکن، اور رب کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ممتنع جس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ محض واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اگر رب ذوالجلال کے سوا کسی اور ذات کو اگر کوئی بندہ واجب الوجود مانے گا تو اس نے شرک کیا۔ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے؟ 12 فٹ کی گلی ہے، لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جنازے بھی گزرتے ہیں، اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا۔ تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو۔ لمحہ لمحہ میں گزرا ایک گلی سے تو اچانک لائٹ چلی گئی تو میرا گھٹنا زور سے ٹکرایا تو زخمی ہوا۔ کتنے دن زخمی نہیں، پرانی بات ہے۔ تو وہ کسی نے اپنے گھر کے سامنے 3 فٹ اونچا گٹر بنایا ہوا تھا، 8-10 فٹ گلی ہے اور 2 فٹ کا گٹر اونچا بنایا ہے، اور گلی سے ہم جا رہے ہیں تو گھٹنا لگا اور زخمی ہوا۔ پتہ نہیں کتنوں کے زخمی ہوئے ہوں گے، کئی بیمار گرے ہوں گے، لیکن اس نے اس کو ہٹایا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ گلی پر اتنا تو میرا حق ہے کہ میں اتنی پر قبضہ کر لوں۔ تو وہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اپنی موٹر اس نے باہر لگائی ہے، 10 مرلے کا مکان ہے، سب کچھ اس کے مکان کے اندر موجود ہے۔ اس نے ایک ایک جگہ واش روم بھی اس نے بڑا چوڑا لمبا بنایا ہوا ہے، لیکن 3 سیڑھیوں کے لیے اندر جگہ نہیں ہے، 3 سیڑھیوں کے لیے باہر اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو جس قبیل سے بھی آپ تکلیف دو، آپ اگر اونچی آواز کرتے ہو جس سے ہمسایہ تنگ آتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینے کے مطابق۔ ہمارے دین نے تو ہمیں کس قدر آسانیاں سکھائی ہیں، کس قدر سہولتیں ہمارے دین نے ہمیں دی ہیں، اور لوگوں کی جان سوکھی رہے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ ہونے دیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہ ہونے دیں۔ میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ 12 فٹ کی گلی ہے اور اس کے اندر دکان ہے، تو سامنے اس طرف کا جو ہے وہ موٹر سائیکل کھڑا کر کے تو اندر سے جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، تو باہر سے کوئی بیچارہ آ کے ہارن دے رہا ہو، اب کھلو جا، کوئی نہیں ٹکالی پہ۔ یعنی یہ بدتمیزی کی انتہا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، لوگوں کے لیے اذیتیں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کرنا، جبکہ ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے جو ہے وہ خیر پیدا کرو تو تمہارے لیے خیر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے لیے آسانی پیدا کی تو اس کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، لیکن صرف دنیا پہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے اس کے بدلے میں آخرت میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔